شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے 25ویں اور 26ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. فرمایا جا رہا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. قریب ہی ہم اپنی نشانیوں کو آفاق اور انفس میں دکھائیں گے تاکہ یہ بات لوگوں پر اچھی طرح واضح ہو جائے کہ قرآن نے جو کچھ بتایا ہے وہ سب حق ہے. آفاق کس کو کہتے ہیں اور انفس کس کو کہتے ہیں؟ انفس کہتے ہیں جو آدمی کے اندر ہے وہ انفس، اور آفاق کس کو کہتے ہیں؟ جو آدمی کے وجود سے باہر رہے. آپ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب آفاق ہے اور آپ انفس ہیں. تو ہم آفاق میں خارج میں جو کہیں اور انفس یعنی داخل میں جو کچھ ہے، ہم آفاق اور انفس میں اپنی نشانیاں دکھانے والے ہیں، اور ان نشانیوں سے تم کو معلوم ہو جائے گا کہ قرآن نے جو بات کہی ہے ایک ایک بات مبنی برحق ہے. جیسے اس میں بیان ہوا ہے کہ ایک پیغمبر تھے جن کو مچھلی نے نگل لیا تھا اور وہ کئی دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں رہے. عقل اس کو قبول نہیں کرتی ہے. عقل پرست یہ کہتے ہیں کہ جہاں آکسیجن نہ ہو وہاں آدمی زندہ نہیں رہ سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نشانیاں اس طریقے کی کئی بار دکھائی ہیں. مثلا 1990 کا واقعہ ہے کہ فاک لینڈ کے پاس ایک جہاز ویل مچھلیوں کا شکار کر رہا تھا. ان شکاریوں میں جہاز کے اوپر ایک آدمی تھا جیمز نامی، وہ سمندر میں گر پڑا، اور چونکہ وہ پورا کا پورا ایریا ویل مچھلیوں کا تھا، ایک ویل مچھلی نے اس کو نگل لیا. شکاریوں نے اس مچھلی کو 2 دن تک ڈھونڈا اور آخر میں وہ مچھلی پکڑی گئی، اور جب اس کا پیٹ چاک کیا گیا تو وہ آدمی باہر نکلا، جیمز، اور زندہ تھا. اس طریقے سے بہت ساری کہانیاں اور بہت سارے واقعات اس باب میں ہیں. مثلا ایک ہسپانوی شکاری ہے، ماہی گیر ہے، میرا خیال ہے کہ لوگی مارکیز جیسا کچھ نام ہے اس کا. اس کو بھی مچھلی نے نگل لیا تھا اور اس کو بھی مچھلی نے باہر اگل دیا تھا. کہتے ہیں کہ 3 دن تک وہ اپنے بدن کو دھلتا رہا لیکن اس کی بو نہیں جا رہی تھی. لکھا ہے اس. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس نشانی کو جو قرآن نے بتایا ہے کہ آدمی زندہ کیسے رہتا ہے، ممکن ہے، لہذا امپاسبل نہیں کہہ سکتے تم جو قرآن نے بیان کیا ہے.
دوسری چیز قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ اعمال تولے جائیں گے. اب اعمال تو کوئی وزن دار چیز ہے نہیں، اس لیے کہ وہ محسوس بھی نہیں ہوتی اور دکھائی بھی نہیں دیتی. نیکی عمل یہ نہ دکھائی دیتے ہیں اور نہ محسوس ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ جو محسوس نہیں ہوتے اور جو دکھائی نہیں دیتے ان کا وزن کیسے ہوگا؟ اللہ آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھرمامیٹر ہے، سیسموگراف ہے، سیسمومیٹر ہے. سیسمومیٹر میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے زمین کی حرکت اور زلزلے کی رفتار اور اس کی سرعت کو ماپا جاتا ہے. سیسموگراف یا سیسمومیٹر کو بھوکمپ ماپی کہتے ہیں سنسکرت میں. بھوکمپ یعنی زلزلے کو ماپنے والی چیز، بھوکمپ ماپی یعنی سیسموگراف یا سیسمومیٹر. بخار کو دکھائی تھوڑی دیتا ہے، وہ بھی عمل ہی کی طرح ہے جو دکھائی نہیں دیتا، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کا وزن کیا جا سکے، اس کے لیے کوئی ترازو. سائنسدانوں نے تھرمامیٹر ایجاد کیا جس سے درجہ حرارت معلوم ہو جاتا ہے. درجہ حرارت کسے کہتے ہیں؟ سردی یا گرمی کی شدت کتنی ہے، سردی یا گرمی کی شدت، دیٹ از کالڈ درجہ حرارت. تو اس درجہ حرارت کو، گرمی یا سردی کی شدت کو معلوم کرنے کے لیے سائنسدانوں نے ایک آلہ ایجاد کیا جس کو ہم تھرمامیٹر کہتے ہیں. اس کے ذریعے ہم درجہ حرارت کو ماپ سکتے ہیں. بخار کتنا ہے یہ معلوم ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ بخار یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے دیکھا جا سکے، جس کو وزن کیا جا سکے، لیکن وزن کیا جاتا ہے، اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ بخار کتنا ہے، درجہ حرارت کتنا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک پرندہ تھا ہدہد، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے بات کرتا تھا، اور پرندہ بھی حضرت سلیمان کی بات کو سمجھتا تھا اور حضرت سلیمان پرندے کی بات کو سمجھتے تھے، ہدہد کی بات کو سمجھتے تھے. لوگ یہ سمجھتے تھے دیٹ از امپاسبل، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، پرندہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ ارے پرندے کے اندر تو جان ہوتی ہے، اس کے اندر تو جان بھی نہیں ہے. یہ موبائل بات کرتی ہے جی، موبائل کی ایجاد نے بتا دیا کہ ہدہد بات کر سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے. اس کے اندر جو بھی بات سنی جاتی ہے سمجھ میں آتی ہے، اور آپ اس کے ذریعے اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ملکہ سبا کا تخت سینکڑوں میل کی دوری سے پلک جھپکتے ہی فلسطین میں آ گیا. سبا سے فلسطین تک پلک جھپکتے ہی. ایسا لگتا ہے it seems that is not possible، ایسا لگتا ہے جیسے یہ ممکن نہیں ہے، لیکن موبائل کی ایجاد نے بتا دیا ہے کہ یہ ممکن ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں صرف تصویر آتی ہے ہزاروں میل کے فاصلے سے، لیکن اس میں پورا میٹر ہی آ گیا تھا. ابھی سائنس اس مقام تک نہیں پہنچی ہے کہ میٹر کو چشم زدن میں اور پلک جھپکتے ہی ہزاروں میل کے فاصلے سے چیز کو لا کر کے کسی جگہ منتقل کر دیا جائے. میٹر کو منتقل نہیں کیا جا سکتا، سائنس ابھی تک نہیں، وہاں تک نہیں پہنچی ہے. لیکن قرآن نے بتایا کہ وہ علم ایسا تھا کہ ڈائریکٹ میٹر اٹھ کر کے آ گیا تھا. ایسا ممکن نہیں ہے جی، لیکن امکان بتا دیا ہے کہ ہزاروں میل کے فاصلے سے میٹر کی تصویر آ سکتی ہے. ابھی سائنس مقام تک نہیں پہنچی ہے کہ میٹر کو ہزاروں میل کے فاصلے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پلک جھپکتے منتقل کیا جا سکتا ہے. انہیں جفی پلک جھپکتے ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ تک منتقل کیا جا سکے، ایسا ممکن نہیں ہے. لیکن تصویر ہزاروں میل کے فاصلے سے پلک جھپکتے ہی انہیں جفی آ جاتی ہے. تو اس کو بھی ناممکنات کے دائرے میں نہیں لیا جا سکتا. تو جتنی بھی باتیں قرآن حکیم میں کہی گئی ہیں جو بظاہر امپاسبل معلوم ہوتی تھی، لیکن سائنسی ایجادات نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ امپاسبل نہیں ہے، پاسبل نہیں سب. اب دیکھیے آیت کریمہ، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم،
ہم تمہارے انفس میں اور آفاق میں ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے ان قریب، تاکہ واضح ہو جائے کہ انہ الحق، کہ قرآن نے جو جو باتیں کہی ہیں اس کا ایک ایک لفظ مبنی برحق ہے۔ ہاں کچھ چیزیں ہیں جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہیں، وہ اپنے وقت کی منتظر ہیں، وقت آئے گا تو وہ چیزیں آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ مثلا خروج دجال، دجال کون ہے معلوم ہو جاتا ہے، وہ دابہ، وہ جو چوپایا نکلے گا زمین سے، اس وقت جو لوگ ہوں گے وہ دیکھ لیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نزول، جو لوگ اس وقت موجود ہوں گے دیکھ لیں گے۔ خروج یاجوج و ماجوج، یاجوج ماجوج ابھی نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں کہ کون ہے، لیکن خروج یاجوج ماجوج اپنے وقت کا منتظر ہے، وقت آئے گا تو معلوم ہو جائے گا لوگوں کو، اچھا یہ یاجوج ماجوج ہیں، یہی ہیں جن کا بیان قرآن حکیم میں ہے کہ ایک دن وہ باہر آ جائیں گے، نکلیں گے۔ اس کے بعد ایک بہت عجیب و غریب بات کہی جا رہی ہے، متوجہ ہیں جی؟ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ اللہ، بہت پیاری بات کہی ہے۔ یہ دنیا ایک زمین ہوتی ہے جس میں کسان کھیتی کرتا ہے، جو محسوس ہے، جسے آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، محسوس اور مشاہد ہے، سین ہے وہ۔ اور ایک زمین اور بھی ہے اسی دنیا میں، وہ انسین ہے۔ یہاں تو بیج بوئے جاتے ہیں، جو زمین حسی ہے، مشاہداتی ہے، اور ایک زمین ہے انسین، غیر حسی اور غیر مشاہداتی ہے۔ وہاں یہ بیج نہیں ڈالا جاتا، اس زمین میں نیکیاں یا برائیوں کا بیج ڈالا جاتا ہے۔ دونوں زمینیں یہی ہیں، ایک زمین حسی ہے، سین، اور ایک زمین انسین ہے، غیر حسی ہے، دکھائی نہیں دیتی، لیکن زمینیں دونوں یہی ہیں۔ جو حسی زمین ہے اس میں کسان بیج ڈالتا اور فصلیں اگتی، اور ایک زمین غیر حسی ہے، وہاں یہ بیج نہیں ڈالا جاتا، وہاں نیکیوں کا اور برائیوں کا بیج ڈالا جاتا ہے۔ اور جیسے یہ فصل اگتی ہے اور کاٹی جاتی ہے، اس کا ایک نتیجہ ہے، ایسے ہی وہ فصل بھی اگتی ہے، پکتی ہے اور کاٹی جاتی ہے، اس کا بھی ایک نتیجہ ہے۔ اچھا، فرمایا گیا کہ اس کھیتی میں بیج بونے والے کسان دو طریقے کے ہیں، ایک کو صرف دنیا چاہیے اور ایک کو آخرت چاہیے۔ اب اللہ فرما رہا ہے جو لوگ آخرت چاہتے ہیں، پہلے آخرت کا تذکرہ ہوا، من کان یرید حرث الآخرہ، جو کسان آخرت کی کھیتی کرتا ہے تو نزید لہ فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی میں زیادتی کرتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو دنیا ہی کی کھیتی کرتا ہے تو ہم اس کو اتنا دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں، وہ جتنا چاہے نہیں لے سکتا۔ خلاصہ یہ کہ اس کھیتی کے اندر دو طریقے کے کسان ہیں، ایک ہے آخرت کی کھیتی کرنے والا، ایک ہے دنیا کی کھیتی کرنے والا۔ تو جو دنیا کی کھیتی کرتا ہے ہم اس کسان کو اتنا ہی دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں، لیکن جو آخرت کی کھیتی کرتا ہے ہم اس کسان کو اتنا دیتے ہیں جتنا وہ چاہتا ہے۔ جی، یہ آخرت کی کھیتی اور دنیا کی کھیتی کے ثمرے اور اس کے نتیجے کا بیان ہے کہ اس کا یہ ثمرہ ہے، اس کا یہ نتیجہ ہے۔ اچھا، یہ نہیں کہا گیا جو آخرت کی کھیتی کرتا ہے اس کو ہم دنیا دیں گے کہ نہیں دیں گے، اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن جو دنیا کی کھیتی کرتا ہے اس کے لیے تنصیص ہے، الگ تنصیص کر دیا گیا، وضاحت اوبیسلی کیا کہہ دیا گیا، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت پر کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ جو دنیا کی کھیتی صرف کر رہا ہے اس کے بارے میں الگ تنصیص کہہ دیا گیا، اوبویسلی کہہ دیا گیا صاف طور پر کہ آخرت میں اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، لیکن جو یہاں آخرت کی کھیتی کرتا ہے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ
ہم اس کو دنیا دیں گے، ایسا نہیں کہا گیا، دیں گے یا نہیں دیں گے ساکت ہے، نفی اور اثبات دونوں نہیں ہے۔ مفسر نے جواب دیا ہے الآخرۃ اصل والدنیا تبع فواجد الآخرۃ یکون الواجد للتبع بقدر الحاجہ۔ کہتے ہیں کہ یہ آخرت اصل ہے اور دنیا اس کے تابع ہے، تو جس کو اصل مل جائے اس کو تو جو اس کے تابع ہو تو ملنے ہی والی ہے۔ اللہ یہ فرما رہا ہے، اگرچہ ہم نے ذکر نہیں کیا کہ دنیا کی کھیتی کرنے والوں کو ہم دنیا دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، یہ ہم نے نہیں بیان کیا، لیکن اتنا ہے کہ آخرت یہ اصل ہے اور دنیا تابع ہے۔ جس کو اصل مل جائے اس کو تابع ضرور دیا جاتا ہے، اصل مل جائے تابع نہ ملے ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو آخرت دے دی گئی اس کو بقدر حاجت دنیا بھی دے دی جاتی ہے، لیکن جو صرف آخرت کی کھیتی نہیں کرتا، دنیا ہی کی کھیتی میں لگ جاتا ہے، آخرت میں صاف بتا دیا گیا کہ اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ سمجھ میں آیا جی؟ لہذا اس زمین میں آخرت کی کھیتی کرو، دنیا تو ملنے ہی والی ہے، دنیا ہی کی کھیتی صرف نہ کرو اس لیے کہ آخرت ملنے والی نہیں ہے۔ اور جو وہاں کھیتی کرتا ہے آخرت کی، تو ہم اس کو اتنا دیتے ہیں جتنا وہ چاہتا ہے، اور جو دنیا کی کھیتی کرتا ہے اس کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا ہم چاہتے ہیں، وہ جتنا چاہے لے لے ایسا نہیں ہوتا، ہم دیتے ہیں اس کو۔ متوجہ ہیں؟ مائیں اور بہنیں بھی متوجہ ہو جائیں، ان کی بات کہی جا رہی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ کائنات پوری کی پوری، زمین اور آسمان، یہ اللہ کی ملکیت ہے، یہ ایک ایک ذرے کا مالک وہی ہے، اور وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، یخلق ما یشاء۔ اچھا، یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہے بیٹی دیتا ہے۔ یہاں دو لفظ قابل غور ہیں، ایک تو ہبہ ہے، ہبہ، یہب، ہبہ کا مطلب ہوتا ہے گفٹ، تو اگر ہم بیٹا دیں وہ گفٹ ہے، اور گفٹ واجب نہیں ہوتا، آدمی جس کو چاہے دے دے، اس کے دل پر منحصر ہے۔ تو یہ اولاد دینا یہ گفٹ ہے، یہ ہماری طرف سے، تمہارا کوئی حق میرے اوپر نہیں ہے، ہاں ہم دیتے ہیں تم کو۔ یہب، ہبہ مینس گفٹ، یہب لمن یشاء، اور جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، اس لیے کہ گفٹ جو ہوتا ہے وہ ضروری نہیں کہ حقدار کو دیا جائے، حقدار کو دیا جاتا ہے، وہ ہبہ نہیں ہوتا ہو، تو ہم جس کو چاہے دے دیں، ہبہ ہے ہماری طرف سے، گفٹ ہے یہ۔ اچھا، اور پہلے لڑکی کا تذکرہ کیا گیا ہے، لڑکے کا ہونا چاہیے تھا نا تذکرہ، ہاں لڑکے بڑی شان میں رہتے ہیں، ہاں بتایا گیا یہاں لڑکی کا تذکرہ پہلے۔ یہب لمن یشاء اناثا، وہ جسے چاہتا لڑکی دیتا ہے، بیٹی دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، بیٹے دیتا ہے۔ تو لڑکی کا تذکرہ کیوں؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ چونکہ لڑکی خلقتاً ضعیف ہے، ویک ہے، کمزور ہے، اللہ تبارک و تعالی نے لڑکی کا تذکرہ اس وجہ سے پہلے کیا، وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ کمزوروں پر ہماری عنایتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں بالمقابل طاقتوروں کے، ہم کمزوروں پر خاص نگاہ رکھتے ہیں، ہاں خصوصاً علی الخصوص ہم کمزوروں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، ہماری عنایتیں ہوتی ہیں کمزوروں کے اوپر۔ لڑکیاں خوش ہو جائیں، عورتیں خوش ہو جائیں کہ تمہیں تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور آج بھی زندہ درگور کیے جانے کا ایک اور طریقہ نکل آیا ہے، پتہ یہ چل جائے کہ پیٹ میں لڑکی ہے تو اسے پیدا ہی نہیں ہونے دیتے، تو پہلے بھی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور
وہاں تو کم سے کم پیدا ہوتی تھی لڑکی تو اسے زندہ دفن کرتے تھے، یہاں تو پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک نئی شکل ہے زندہ درگور کیے جانے کی۔ جی اللہ فرما رہا ہے کہ تم کمزور ہو نا، تمہارا تذکرہ پہلے کر کے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کمزوروں کو ہم خاص طور سے اپنے توجہ کے دائرے میں رکھتے ہیں۔ جی اور ہماری خاص عنایتیں کمزوروں کے اوپر ہوتی ہیں، لہذا لڑکیاں اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے ٹیک کیئر میں ہیں۔ وہ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، لڑکی کا تذکرہ پہلے، لڑکے کا بعد میں۔ ایک نکتہ اور، اناسا پر الف لام نہیں ہے، یعنی الاناس نہیں ہے، لیکن لڑکے کے اوپر الذکور ہے۔ یہ الف لام جو آتا ہے نا، یہ انگریزی میں دی کی طرح ہوتا ہے، دی، ٹی ایچ ای، دی۔ جیسے کہا جائے گرل، گرل ایک لڑکی، بوائے ا بوائے کوئی بھی لڑکا، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب دی آ گیا دی بوائے تو کوئی خاص لڑکا ہے۔ جیسے کہا جائے آئی ہیو سین اے بوائے، میں نے ایک لڑکا دیکھا ہے، وہ لڑکا کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہوں کہ I have seen a boy that was running on the road، میں نے ایک لڑکے کو دیکھا ہے جو سڑک پر دوڑ رہا ہے، تو the boy وہ لڑکا، سارے لڑکے مراد نہیں، وہ جو روڈ پر دوڑ رہا ہے وہ مراد ہے، یہاں دی لگا ہو۔ I have seen the boy who was running on the road، the boy not a boy۔ تو یہاں پر الف لام آیا کیا؟ الذکور پر۔ الف لام داخل کرنے سے چیز خاص ہو جاتی ہے، جیسے دی داخل کرنے سے چیز خاص ہو جاتی ہے۔ اور اناسن میں گرل ہے، اور الذکور پر ہے دی بوائے ہے، اس پر دی ہے داخل، یہ خاص ہے۔ یہ پتہ یہ چلا کہ الذکر اکمل من الانثی خلقتاً، اور افضلیت کے اعتبار سے لڑکا افضل ہے لڑکی سے، اس وجہ سے اس پر الف لام ہے، اس پر الف لام نہیں ہے۔ اور آخر میں دونوں کو نکرہ ذکر کیا گیا، دونوں پر دی داخل نہیں ہے، فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اس لیے کہ دونوں جب نکرہ ہے نا، نکرہ ہے دونوں، تو دونوں مل گئے تو اس کو بھی زوج کہا جاتا ہے، اس کو بھی زوج کہا جاتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یہ لفظی بحث بہت ہی دقیق بات ہے۔ اچھا، تو جس کو چاہے لڑکی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکی لڑکا دونوں دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتا 5 بنا دیتا ہے، لڑکا لڑکی کچھ نہیں دیتا، 5 بنا دیتا ہے اس کو۔ اور کہا اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، وہ جاننے والا ہے، قدرت والا ہے، یعنی وہ جانتا ہے کس کو دینا چاہیے۔ جی اور قادر ہے، بابا نہیں دیتے، وہ دیتا ہے، اس لیے کہ قدرت بابا کے پاس نہیں ہے، قدرت میرے پاس ہے، میں بیٹا بیٹی دینے پر قادر ہوں۔ دنیا کا کوئی بھی شخص بیٹا بیٹی دینے پر قادر نہیں ہے، قدرت میرے پاس ہے، اور میں جانتا ہوں کہ کس کو دینا چاہیے۔ انہو علیم قدیر، جاننے والا ہوں اور قدرت والا ہوں۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ اس کے بعد یہ فرمایا گیا اللہ سے کوئی روبرو اس کے ہم کلام نہیں ہو سکتا آمنے سامنے، اس لیے کہ آنکھوں میں وہ قوت ہی نہیں عطا کی گئی ہے کہ رب تعالیٰ کے جلوے کو برداشت کر سکے، لہذا اللہ سے ہم کلام آدمی روبرو ہو کر نہیں کر سکتا، لہذا اس سے بات کرنے کے 3 طریقے بتائے گئے ہیں کہ 3 طریقے سے وہ بات کرتا ہے۔ ایک، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کوئی انسان اس سے ہم کلام ہو ہی نہیں سکتا روبرو ہو کر۔ کیسے کلام کرتا ہے؟ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَائِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ بات کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ پردے کے پیچھے سے بات کرے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج میں اللہ تبارک و تعالی نے بات کی پردے کے پیچھے سے، من ورائے حجاب، اللہ اور اس کے رسول میں بات ہو رہی ہے، بیچ میں پردہ ہے، نورانی حجابات ہیں۔ جی یہ پردے کے پیچھے، من ورائے حجاب، بیہائنڈ دا کرٹن، پردے کے پیچھے سے بات ہو رہی ہے، برابر؟ اچھا، ایک طریقہ یہ ہے او یرسل رسولا، فرشتہ بھیج دے،
جیسے جبرائیل آتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو بات کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے۔ اور تیسرے، اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں بات ڈال دیتا ہے، وَإِلَّا وَحْيًا، یہ 3 طریقے ہیں بات کرنے کے۔ ایک بہت پیاری بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جو لڑکیاں ہوتی نا اور عورتیں، ان کی 2 فطری حقیقتیں ہیں، 2 حقیقتیں کیا؟ أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، ایک تو ان کی پرورش ہی زیورات میں ہوتی ہے، ایک فطری کمزوری ہے، اور ایک ہے جب وہ بحث کرتی ہیں تو استدلال ان کا بڑا کمزور ہوتا ہے۔ یہ بتائیے، واضح کرتا ہوں اس کو۔ فی الحلیہ، حلیہ مانے زیور، یا حلیہ کا مطلب ہوتا ہے اسم لما یتحلی و یتزین بہ، کوئی بھی ایسی چیز جس سے لڑکیاں عورتیں سجتی سنورتی ہیں، ہر چیز حلیہ ہے۔ لما یتحلی و یتزین بہ، جس سے بھی زینت، مثلا پاؤڈر لگا رہی ہیں، دیٹ از کالڈ زینت، یہ زینت فی الحلیہ، زیور ہے یہ۔ لپسٹک لگا رہی ہیں تو یہ بھی زیور ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے وہ مزین ہو رہی ہیں۔ لپسٹک بولے، بعض عورتیں اتنا لگا لیتی ہیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بلی ٹومیٹو کیچپ کھا کر کے بھاگی ہو۔ جی، تو فی الحلیہ، ایک تو یہ زیورات میں پرورش پاتی ہے، اس کو سجنے سنورنے کی عادت نہیں بلکہ اس کی فطرت ہوتی ہے۔ فطرت میں ہوتا ہے سجنا اور سنورنا، سجنے اور سنورنے میں ہی اس کی پرورش ہوتی ہے۔ یونشو ینشو تتربا، اس کے اندر اس کی پرورش ہوتی ہے۔ سجنا سنورنا اس کی فطرت ہے۔ اور ایک بات بولوں، یہ اوپر سے مزید خوبصورت بننا کیوں ہوتا ہے؟ کوئی کمی ہے نا، اس کمی کو میک اپ سے پورا کیا جاتا ہے۔ میک اپ اس کمی کو جو رہ گئی ہے پورا کیا جاتا ہے، یہ ایک کمی ہے۔ اور جب بات کرتی ہے بعض عورتیں بات کرتی ہے، دلیل نہیں پاتی تو گالیوں پہ آ جاتے، اسی گالیاں بکتی ہے، کان سے دھواں نکلنے لگتا ہے۔ جی، مردوں کی گالیاں بکتی ہوں اس لیے کہ ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی، اور ماڈرن دور میں گالیاں تمام دلائل کے خاتمے کا اعلان۔ گالیوں پہ کوئی اتارا، اس کا مطلب اس کے پاس دلیل نہیں ہے، وہی کہا گیا وہ فی الخصام غیر مبین، بحث و مباحثے میں یہ سامنے والے کی دلیل کو رد نہیں کر پاتی اور نہ اپنی بات کو مکمل طور پر پیش کر پاتی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ قاعدہ اکثری ہے، کلی نہیں ہے۔ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو عقل میں بھی اور بولنے بھی سلیقہ گفتاری میں بھی مردوں سے کہیں بہتر ہوتی ہیں اور بڑھ کر کے ہوتی ہیں، گویا یہ قاعدہ اکثری ہے۔ بعض عورتیں میک اپ نہیں کرتی، بغیر میک اپ ہی کے وہ بہت خوبصورت دکھائی دیتی ہیں۔ جی، تو یہ قاعدہ اکثری ہے، کلی نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یعنی اللہ کے لیے بیٹیاں، تمہارے لیے بیٹے۔ واہ بھائی، کمال ہے۔ بولے یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں بولتے تھے، بیٹیاں ہیں، اس لیے کہ یہ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ فرما رہے جس چیز کو تم نہیں پسند کر کے اس چیز کو ہماری طرف منسوب کرتے ہو، اور جس چیز کو تم پسند کرتے ہو اسے اپنی طرف منسوب کرتے ہو، یہ عجیب بات ہے۔ اچھا، تم بیٹیوں کو اگر ملائکہ کو بیٹیاں مان رہے ہو کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو پوجا کیوں نہیں کرتے، اسے زندہ درگور کیوں کر دیتے ہو؟ یعنی تمہارا عجیب و غریب مزاج ہے۔ ایک تو کہتے ہو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ کی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے کہ
تم بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہو اور کہ تم ملائکہ اللہ کی بیٹی ہیں. یہ عجیب تضاد ہے جی. تو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ عورتوں کے اندر یہ دونوں چیزیں اچھی چیزیں ہیں, اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ دونوں چیزیں اس کے نقص پر دلیل ہیں, کمی ہے. دونوں باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی لے سکتے. سجنا سنورنا کوئی بری بات تھوڑی ہے, اچھی بات ہے. اور جھگڑا کرنے پر اگر وہ سامنے والے کا منہ توڑ جواب نہ دے سکے یہ بھی اچھی بات ہے, یہ بھی اچھی بات ہے. تو اس کو اچھے سینس میں لے لو. اور جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ سجنا سنورنا یہ نقص کی دلیل ہے, اس لیے کہ کوئی کمی ہے جس کو وہ پورا کر رہی ہے نا, تو یہ نقص ہے یہ. اور اگر کسی آدمی کی دلیل کا جواب نہ دے سکے یہ بھی نقص ہے, کسی کی دلیل کو توڑ نہ سکے اور اپنی بات کو خوش اسلوبی سے رکھ نہ سکے یہ بھی ایک طریقے کا نقص ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر عورتوں کی تعریف کی گئی ہے, ان کی تنقیص نہیں, اس لیے کہ سجنا سنورنا یہ بہت خوبصورتی کی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اور اسی طریقے سے سامنے والے کو منہ توڑ جواب دینا نہیں دے پاتی ہیں یہ بھی ایک اچھی بات ہے. تو اسے اچھے سینس میں لو. اموین الشو فی الحلیۃ وهو فی الخصام غیر مبین. جی لیلۃ القدر کا بیان آ گیا ہے سورہ دخان میں. آج کیا ہوتا ہے اور اس رات کی اتنی اہمیت اور عظمت اور فضیلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسی رات میں یہ نازل ہوا ہے, اور یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. خیر من 1000 شہر. راتیں تو اور بھی ہیں, رمضان میں بھی آتی ہیں, 11 مہینوں میں آتی ہیں. یہی رات لیلۃ القدر ایک ہی رات ہے, وہ ایک ہی رات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا, حدیث موجود ہے صحیح حدیث, کہ اللہ کے رسول کو بتا دیا گیا تھا کہ آخری عشرے میں کون سی رات قدر کی رات ہے, لیلۃ القدر ہے. آپ لوگوں کو بتانے کے لیے باہر آئے کہ بتا دیں کہ ارے آخری عشرے کے اندر متعین طور پر فلاں رات ہے. باہر نکلتے ہی سب سے پہلے دیکھا کہ 2 مسلمان آستین چڑھائے ایک دوسرے کو پیٹنے کے فراق میں ہیں اور دونوں جھگڑا کر رہے ہیں. 2 مسلمانوں کو لڑتے دیکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غور کیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو متعین رات تھی وہ آپ کے ذہن سے نکال دی گئی ہے ان دونوں کو لڑتے دیکھ کر کے. نکتہ یہ ملا کہ مسلمانوں کی آپسی لڑائی کا اثر صرف ان کی معاشرتی زندگی پر نہیں پڑتا بلکہ دینی زندگی پر بھی پڑتا ہے. دیکھو 2 مسلمان لڑ رہے تھے, اس کا اثر دین کے اوپر اس طرح ہوا کہ ایک متعین رات ہم لوگ جاگ لیتے, اب 5 طاق راتیں ہم لوگوں کو جاگنی پڑتی ہیں. شدت آئی کہ نہیں حکم کے اندر؟ آپ بتانے کے لیے نکلے تھے اور دونوں آدمیوں کو لڑتے دیکھ کر کے آپ کے ذہن سے متعین رات جو تھی اس کی تعین نکال دی گئی. تو مسلمانوں کا آپس میں لڑنا اس کا اثر صرف ان کی معاشرتی زندگی پر نہیں پڑتا بلکہ ان کی دینی زندگی پر بھی پڑتا ہے. احکام میں سختی ہو جاتی ہے. دیکھو حکم میں سختی آ گئی, ایک متعین رات تھی, اب 5 طاق راتیں جاگیے, پتہ نہیں کون سی رات ہے وہ. بعض لوگ کہتے ہیں غالب گمان یہ ہے کہ 21ویں ہے, بعض لوگ کہتے ہیں غالب گمان یہ ہے کہ وہ 23ویں ہے, آج کی رات ہے. بعض لوگ کہتے ہیں غالب گمان یہ کہ 27 ہے. متعین تو نہیں ہے نا, شیور تو نہیں ہے. لہذا یہ کہنے کے لیے کہ یہی رات ہے دلیل چاہیے, یہی رات ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو یہ رات 1000 مہینوں کے برابر کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن کا نزول اسی رات میں ہوا ہے. تو بتائیے یہ قرآن کتنا باعظمت ہے اور
اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کتنا عظیم قرار دیا ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، یہ رات بہت مبارک ہے۔ مبارک کا مطلب ہوتا ہے کثرت الخیر و دوامہ، کیا مطلب؟ بہت زیادہ خیر مل جائے۔ تو کتنا خیر لینا ہے آپ کو؟ 1000 مہینوں کے برابر تو یہ اب کتنا آپ کو برکت چاہیے؟ لیلۃ مبارکۃ، بابرکت رات ہے یہ۔ ایک رات برابر ہے 1000 مہینوں کے، یہ برکت، کثرت الخیر، نیکیوں کی کثرت، وہ دوامہ، اور یہ برکت دوامی ہے۔ اس رات کو کیا ہوتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں، اور اتنی کثرت ہوتی ہے فرشتوں کی کہ زمین کا کوئی چپا ان سے خالی نہیں ہوتا، زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے فرشتے اتنے، ایک تو یہ ہے، اور جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں جو اس قرآن کو لائے ہیں۔ جی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اترتے اور روح، کون روح؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اللہ، اس رات کو جبرائیل آ رہے ہیں، جبرائیل فرشتے ہیں، پتہ نہیں کہاں ہیں وہ لوگ، آج رات کو وہ اتر رہے ہیں سب، اگر طاق رات ہے تو اتر رہے ہیں سب، حضرت جبرائیل آ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی تو یہ لایا ہے، 23 سالوں میں لے کر کے اترا ہے، تو وہی فرشتوں کے ساتھ آ رہا ہے، اور اتنے فرشتوں کے ساتھ آ رہا ہے کہ زمین تنگ ہو جا رہی ہے۔ قدر کا ایک مطلب ہوتا ہے عزت، یعنی عزت والی رات ہے لیلۃ القدر، اور ایک ہوتا ہے قدر کا مطلب ہوتا ہے تنگی۔ عجیب بات ہے، یعنی زمین تنگ ہو جاتی ہے، یہ رات تنگی کی رات ہے، یعنی اتنی زمین تنگ ہو جاتی ہے کہ کہیں بھی تل رکھنے کی جگہ نہیں رہتی، فرشتہ وہاں موجود ہوتا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے لشکر کتنے ہیں؟ جی، اللہ کے لشکر کتنے۔ اچھا، اس رات کو اور کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک رات 1000 مہینوں کے برابر، یہ بابرکت رات مبارک۔ جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں، تیسرے فرشتے اتنے آ رہے ہیں کہ زمین کا کوئی چپا خالی نہیں ہوتا، اور فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، اسی رات کو ہر معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ ملک الموت کو لسٹ تھما دی جاتی ہے کہ اس سال میں فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو یہ آدمی اٹھا لیا جائے، اگلا رمضان نہ دیکھنے پائے، اٹھا لیا جاتا ہے، لسٹ تھما دی جاتی ہے ان کو، اگلا رمضان نہیں دیکھ پائے گا یہ، اٹھا دی۔ روزی بانٹنے والے فرشتوں کو لسٹ تھما دی جاتی ہے، فلاں تاریخ کو اس شخص کو اتنا ہی ملنے والا ہے، اس سے زیادہ نہیں مل سکتا۔ جی، تو اس کے اندر ہر حکیمانہ فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکیمانہ فیصلہ، اور اس کا ہر حکم، ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، حکیمانہ ہوتا ہے، غیر حکیمانہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد فرمایا گیا فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، یہ 2-3 باتیں اس سورہ کریمہ میں بہت غور سے سننے کے لائق ہیں۔ آپ انتظار کیجئے جس دن آسمان کھلے ہوئے دھوئیں کے ساتھ ہو جائے گا۔ آسمان کھلے ہوئے دھوئیں کی طرح ہو جائے گا، کیا مطلب؟ صحابہ اور تابعین میں اس آیت کریمہ کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض صحابہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں جو ہیں 10، ان میں سے ایک ہے یہ خروج دجال، خروج یاجوج ماجوج، نزول عیسیٰ مسیح، اور دابہ، زمین سے چوپایا نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا۔ 3 جگہ زمین دھنس جائے گی، جزیرت العرب میں، اور ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں، اور
یمن سے ایک آگ اٹھے گی اور ایک جو ہے یہ دخان ہے، دھواں، یہ دھواں، یہ دھواں آئے گا تو کیا مطلب ہوگا اس کا کیا اثر ہوگا؟ کہتے ہیں کہ مومن کو اس دھوئیں سے صرف ایسا لگے گا جیسے اسے ہلکا کا زکام ہو گیا ہے. اچھا، اور کافر جب اس دھوئیں کو اپنے اندر لے گا تو اس کے ہر مسام سے، جہاں سے پسینہ نکلتا ہے، جہاں سے اندر کی چیز باہر نکلتی ہے، سب سے یہ دھواں نکلے گا اسے اندر جا کر کے، چاہے وہ کافر ہو چاہے منافق ہو. تو یہ وہ دھواں ہوگا جو قرب قیامت میں 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بعض صحابہ اور تابعین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی تھی مکہ والوں کے لیے کہ اے اللہ ان کے اوپر عذاب نازل کر دے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر قحط نازل کر دیا، بارش نہیں ہوتی تھی. لوگ بارش کی تلاش میں آسمان کی طرف جب دیکھتے تو صرف دھواں ہی دھواں نظر آتا، بادل اور بارش نظر ہی نہیں آتی، صرف دھواں نظر آتا تھا. تو یہ مکہ مکرمہ کی بات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بددعا کا اثر تھا کہ آسمان میں بارش اور بادل کے علاوہ صرف اور صرف دھواں نظر آتا تھا. اور تیسرا قول یہ ہے کہ جب مکہ فتح ہوا سن 10 ہجری کے اندر، تو مکہ کی فتح کے بعد آسمان میں ایک طریقے کا گرد و غبار، ایک ڈسٹ پھیلا. لوگ دیکھتے تھے کہ یہ ایک طریقے کا دھواں ہے. تو اس دھوئیں کے بارے میں یہ 3 اقوال ہیں، اور اس میں انتظار کیجئے کے لیے ارتقب استعمال ہوا ہے. اور ارتقبہ جب استعمال ہو انتظار کے لیے تو وہ بری چیز کے لیے ہوتا ہے. جی، ارتقاب جو ہوتا ہے بری چیز کے انتظار کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں. اچھا، اس کے بعد ایک نقطہ بیان کیا جا رہا ہے. ایک ہوتی ہے نعمت نون کے عین کے ساتھ، اور ایک ہوتی ہے نامت نون کے عین کے ساتھ، نون کے زبر کے ساتھ. ایک ہے نون کے زیر کے ساتھ اور ایک ہے نون کے زبر کے ساتھ. تو یہاں نون کے زبر کے ساتھ ہے کس کے لیے؟ یہ فرعون اور اس کے ساتھیوں اور اسی طریقے سے تمام نافرمانوں کے لیے. کیا فرمایا؟ وَالنَّامَتْ إِن كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ. اگر اللہ کے نافرمانوں کو خوشحالی دی جا رہی ہے تو یہ نعمت نہیں ہے، نعمت ہے. اور اللہ کے فرما برداروں کو اگر خوشحالی اور عیش دیا جا رہا ہے تو یہ نعمت ہے. لہذا کسی نافرمان سے یہ مت کہیے کہ اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، یہ کہیے کہ اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے. نعمت جو ہوتی ہے یہ عذاب کی شکل میں ہوتی ہے. ٹھیک، خوشحالی نظر آتی ہے کہ خوشحال ہے، لیکن اس خوشحالی کے پیچھے وہی ہے، وہ چوہے دانی لگا دی گئی ہے اور چوہا اس کے اندر بند ہو جاتا ہے. تو اگر نون کے زیر کے ساتھ ہے تو یہ مومن کے لیے ہے، اور نون کے زبر کے ساتھ ہے تو وہ خوشحالی وہ ہے جو کافر کے لیے ہے کہ بعد میں اس کا نتیجہ برا ہونے والا ہے. یہاں دیکھیں بھئی کہا گیا کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت، نعمت نہیں ونعمت. اور ایک جگہ کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تو اگر نون کے زیر کے ساتھ ہے تو وہ مومنوں کے لیے، اور نون کے زبر کے ساتھ نعمت ہے تو کافروں کے لیے. تو خوشحالی 2 طریقے کی ہوتی ہے، ایک نعمت ہوتی ہے یہ مومنوں کے لیے، اور خوشحالی کا ایک دوسرا طریقہ ہے نعمت ہے جو کافروں کے لیے ہوتی ہے. اس کے بعد یہ فرمایا گیا ہم نے ان کو مٹا دیا. کن کو؟ فرعونیوں کو. اس کے بعد ایک تفسیرہ کیا جا رہا ہے اس پر، فَمَا بَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ. پورے فرعونی تباہ و برباد کر دیے گئے، نہ ان پر آسمان رویا نہ زمین روئی. اللہ، کیا مطلب ہوا؟ یہ سب کے سب تباہ کر دیے گئے. ان میں سے کسی کے اوپر بھی نہ آسمان رویا اور نہ زمین روئی. پتہ یہ چلا کہ آدمی جس جگہ پر اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، اگر وہ مر جاتا ہے تو زمین روتی ہے اس کے لیے. جی 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 جی. یہاں مسجد میں آپ اللہ کی عبادت کرنے آ رہے ہیں، اگر اخلاص کے ساتھ آ رہے ہیں، آپ اس دنیا سے چلے گئے تو جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ آپ کے لیے روئے گی. کہ یہاں اللہ کا ایک
فرما بردار بندہ اللہ کی فرما برداری کر رہا تھا، اللہ کی عبادت کر رہا تھا. اور اگر کوئی نیک آدمی ہے تو اس کا عمل چڑھتا ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب، اس کا عمل چڑھ رہا ہے، اور آسمان کے دروازوں سے یہ عمل اللہ تک جاتا ہے. تو جس دروازے سے آسمان کے عمل جاتا ہے، جب آدمی مر جاتا ہے تو وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے، تو وہ دروازہ روتا ہے کہ اسی دروازے سے آدمی کا اچھا عمل جاتا تھا، آج وہ مر گیا اور یہ دروازہ بند ہو گیا. تو اس دنیا میں اس طرح رہو اللہ کا فرما بردار بن کر کہ تمہارے مرنے کے بعد آسمان کا وہ دروازہ روئے اور زمین کی وہ جگہ روئے. یہ لوگ بھی کتنے بد نصیب تھے کہ ان کے مرنے کے بعد فما بکت علیہم السماء والارض، جی ان میں سے کسی کے اوپر بھی نہ آسمان رویا اور نہ زمین روئی. ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے. سوال کیا ہے کہ اگر مرنے کے بعد زندگی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، تو پروف کرو اپنے اس دعوے کو. کیسے؟ فاتو بآبائنا، ہمارے باپ کو زندہ کر دو. بولو ایک بولتا ہمارے دادا کو زندہ کر کے بتاؤ. اگر تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد زندگی ہے تو ہمارے باپ کو زندہ کر کے بتاؤ. جی بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے دادا کو زندہ کر کے بتاؤ. جواب دیا جا رہا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. لے دے کر کے ان کے پاس ایک ہی دلیل ہے جسے دلیل نہیں کہا جا سکتا، ان کی زبان میں دلیل ہے. لے دے کر کے یہی دلیل ہے کیا کہ اگر مرنے کے بعد زندگی ہے تو ہمارے آبا و اجداد کو لے آؤ، زندہ کر کے بتاؤ، ہمارے باپ کو یا دادا کو. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو کہ مرنے کے بعد زندگی ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ آج بھی اسی طریقے کا جواب دیا جاتا ہے. میں ایک حجام کے یہاں بال کٹوا رہا تھا، تو حجام تھوڑا کوئی دین کی بات کرو تو سنتا ہے، میری بڑی عزت کرتا ہے. تو باس بادل موت کے اوپر میں نے کچھ باتیں کہیں کہ یار یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، مرنے کے بعد ایک زندگی ہے. ابھی وہ کچھ بولا ہی نہیں تھا کہ وہ جو بازو میں میرے بعد بال کٹوانے والا تھا، غیر مسلم تھا، نوجوان تھا بالکل، کہنے لگا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، کسی آدمی کو مرنے کے بعد زندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ میرے ابا مر گئے، میرے فادر مر گئے، آج تک پتہ نہیں ہے کہاں ہیں وہ. لوگ مر جاتے ہیں دکھائی نہیں دیتے، کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ دیکھو وہی جواب آج بھی ہے. جی سوال وہی ہے. اللہ جواب دے رہا ہے قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ. جواب کتنا حسین ہے. اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہم متفرق طور پر زندہ کریں گے اور ابھی زندہ کر دیں گے، نہیں، بلکہ زندہ کرنے کا ایک وقت مقرر ہے اور سب کو ایک ساتھ زندہ کرنے والے ہیں. یہ جواب دیا جا رہا ہے. متفرق طور پر ہم زندہ نہیں کریں گے، ایک دن سب کو زندہ کریں گے. سب مر جائیں گے تو سب کو ایک ساتھ زندہ کریں گے ہم، اور اس کے لیے وقت مقرر ہے. تو ایک وقت مقرر ہے اور سب کو ایک ساتھ زندہ کریں گے. ہم نے یہ کہا ہے ہم متفرق طور پر زندہ کریں گے، اور ہم نے ایمان بالغیب کے لیے تم سے مطالبہ کیا ہے. اور اگر کوئی مردہ زندہ ہو جائے تو پھر ایمان لے آؤ گے تو ایمان بالغیب کہاں رہا ہو، بغیر دیکھے ایمان لاؤ. جی اور دوسرے تمہارا مطالبہ تو ایسا ہی ہے کہ دنیا بھی اسے تسلیم نہیں کرتی. بیوی ہے، شادی ہوئی، آج پہلی رات آپ نے گزاری، اب دوسرے دن بول رہے ہو کہ ٹائم دے رہا ہوں، کل مجھے بچہ چاہیے. دنیا یہی کہے گی کہ یہ آدمی پاگل ہے. یہ اس لیے کہ حمل کا ایک وقت مقرر ہے، بچہ پیدا ہوگا اس کے لیے ایک دورانیہ ہے، ایک پیریڈ ہے، اور اس کے لیے وقت مقرر ہے، ٹائم چاہیے اس کے لیے. تو ابھی زندہ کر کے دکھاؤ. یہ مطالبہ ویسے ہی ہے جیسے کوئی پاگل آدمی یہ کہے اپنی بیوی سے
پہلی رات کے بعد کہ بچہ مجھے کل چاہیے، تو بیوی بھی یہی بولے گی کہ بچے کی پیدائش کا ایک وقت مقرر ہے، تمہارا یہ مطالبہ احمقانہ اور بے وقوفانہ ہے جی۔ اس کے بعد ایک اور سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ آدمی مرتا ہے، آدمی جیتا ہے، اس زندگی اور موت کے پیچھے کوئی خدا نہیں ہے، کوئی گاڈ نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، بس زمانہ ہے، نیچر ہے، بس آدمی مرتا ہے اور جیتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ایسا نہیں ہے، نہ کوئی اتفاقی طور پر پیدا ہوتا ہے نہ اتفاقی طور پر مرتا ہے، بلکہ ہم اسے پیدا کرتے ہیں اور ہم اس کی زندگی سلب کرتے ہیں جی۔ کوئنسیڈنس اور اتفاق کوئی چیز نہیں ہے، ایوری تھنگ از پلانڈ۔ کوئنسیڈنس کوئی چیز نہیں ہے، اتفاق کوئی چیز نہیں ہے، کائنات میں کوئی چیز اتفاقی نہیں ہے، اور اتفاقات کو بدلائل رد کر دیا گیا ہے کہ کوئی اچھا چلو مان لیتے ہیں کہ اتفاق ایسا کرتا ہے، تو اتفاق کون ہے؟ کون ہے اتفاق جس کو تم جان نہیں سکتے، جس کا ایکسپلینیشن نہیں کر سکتے آپ؟ واٹ از کوئنسیڈنس؟ اتفاق کیا ہے؟ یعنی اللہ کو چھوڑ کر کے تم اتفاق کی پوجا کر رہے ہو، یہ اتفاق کون ہے؟ اس کی صفت کیا ہے؟ یہ تو احمقانہ باتیں ہیں سب۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ ہمیں نیچر مارتا ہے، ہم اتفاق سے پیدا ہو جاتے ہیں، ہم اتفاق سے مر جاتے ہیں، یہ زمانہ ایسا کرتا ہے، نیچر ایسا کرتا ہے۔ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اللہ نے جواب دیا، وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، اس کے پیچھے کوئی علمی دلیل نہیں ہے، یہ علمی دلیل نہیں ہے۔ انہم الا یظنون، خالی اٹکل پچو مار رہے ہیں، اٹکلیں مار رہے ہیں یہ۔ گویا کہ جتنے بھی بڑے بڑے سائنسداں ہیں جو کہتے ہیں کہ نیچر ہی سب کچھ ہے، کوئی ہستی نہیں اس کائنات کے پیچھے، سب کے بارے میں ایک فیصلہ کر دیا گیا۔ انہم الا یظنون، یہ سب پہ سب گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ سورہ صافات میں مشرکین سے ایک سوال کیا گیا ہے، تم کہتے ہو کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ سوال سنو، دعویٰ کیا ہے مشرکین کا؟ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اچھا بیٹیاں ہیں یہ، اب کہا جا رہا ہے اشہدوا خلقہم، اللہ جب فرشتوں کو بیٹیاں پیدا کر رہا تھا تو تم وہاں حاضر تھے؟ اس لیے کہ اس پر تمہارے پاس شہادت ہونی چاہیے نا، آنکھوں سے دیکھا ہے کیا؟ ایسے ہی ڈارون سے کوئی پوچھے کہ انسان پہلے بندر تھا بعد میں انسان بنا، تو جب بندر انسان میں تبدیل ہو رہا تھا، ڈارون سے پوچھا جائے کہ جب بندر انسان بن رہا تھا تو اس وقت تو تھا؟ بولے نہیں۔ قرآن حکیم وہی کہتا ہے، انہم الا یظنون، صرف اٹکل مار رہے ہیں، یہ صرف اٹکل مار رہے ہیں۔ شہادت ہونی چاہیے نا، اور سائنس تو ہر چیز کو لیب میں پروف کرتی ہے نا، تو لیب میں پروف کرو نا کہ بندر انسان تھا، لیب میں پروف کر کے بتاؤ۔ اللہ وہی کہہ رہا ہے انہم الا یظنون، صرف اٹکل ہے ان کا۔ تمام سائنسدانوں کے بارے میں فیصلہ کر دیا گیا، انہم الا یظنون، صرف اٹکلیں پھیلا رہے ہیں۔ کتنا شاندار تبصرہ ہے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد سورہ احقاف ہے، توحید پر بڑی شاندار دلیل ہے۔ کہتے ہیں تم اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہو، اس کا شریک کرتے ہو۔ بتائے گا، پہلے پڑھ لیتے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ، یہ بتاؤ کہ کائنات میں آسمان اور زمین کو یا کائنات کی کسی چیز کو کس نے پیدا کیا ہے، یا آسمان اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا؟ نام بتاؤ۔ اچھا چلو، کسی نے پیدا نہیں کیا، پیدا کرنے میں اللہ کا شریک تھا، ام لہم شرکن فی السماوات، پیدا کرنے میں شریک تھا، چلو اس شریک کا نام بتاؤ، پارٹنر کا نام بتاؤ۔ پیدا کس نے کیا؟ کریٹر کا نام بتاؤ، اور چلو کریٹر نہیں ہے کوئی تو چلو پارٹنر کا نام بتاؤ، کون ہے؟ نام تو بتاؤ۔ میں تو اپنا نام بتا رہا ہوں کہ میں اللہ ہوں، میں نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمینوں کو اور میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ آسمان اور زمینوں کو کسی اور نے پیدا کیا ہے، تو کس نے پیدا کیا؟ Who is he؟ نام بتاؤ۔ اور اس کا کوئی پارٹنر ہے، نام بتاؤ۔ خاموش ہے۔ تین دلیلیں مانگی جا رہی ہیں،
دلیلیں تین ہی قسم کی ہوتی ہیں، ایک دلیل ہوتی ہے عقلی، ایک دلیل ہوتی ہے نقلی، اور ایک دلیل ہوتی ہے اثری. تینوں دلیلیں مانگی گئی ہیں. فرمایا گیا ایتونی بکتاب من قبل ھذا، قرآن سے پہلے کوئی کتاب ہو آسمانی، اس میں دکھاؤ. وہ کتاب یدعو الی الشرک، شرکی کی طرف بلاتی ہو، اور اس میں لکھا ہوا ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی نے کوئی پیدا کیا ہے. خاموشی ہے، یعنی کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے. نہ تو کسی کتاب میں شرک کی تعلیم ہے، نہ یہ بتایا گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا ہے کسی چیز کا. اچھا یہ دلیل وہ نہیں دے سکے، کتابی دلیل. اب کہا جا رہا ہے عقلی دلیل تو تمہارے پاس ہے ہی نہیں ہے، عقلی دلیل ہے ہی نہیں. آسمان اور زمین ہیں، پیدا کرنے والا کون؟ بتاؤ. جواب نہیں دے پا رہے ہو، تمہارے پاس عقلی دلیل بھی نہیں ہے. اور تیسرے اثری دلیل دو. اثری دلیل کسی رسول کی روایت ہو، روایت ہو کوئی موروثون عن الرسل، کسی رسول کی روایت ہو وہ دکھاؤ. اثارہ مانے الخط، تحریر، کوئی تحریر اور روایت ہو کسی نبی سے. تو گویا شرک کے اوپر نہ تو کوئی دلیل عقلی موجود ہے، نہ شرک کے اوپر کوئی دلیل نقلی موجود ہے، اور نہ شرک کے اوپر کوئی دلیل اثری موجود ہے. یعنی شرک ٹوٹلی بیس لیس، ایک دم بیس لیس ہے، بے بنیاد ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی بھی پرستش پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے. جی اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی مصیبتوں میں یا کچھ مانگنے کے لیے اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہو. کسی قبر والے سے پکارتے ہو، کسی قبر والے سے مانگتے ہو، اس کو پکارتے ہو، یا کسی سے تم اور لو لگاتے ہو. فرمایا گیا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اس آدمی سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ اس کو پکارتا ہے جو قیامت تک جواب نہ دے سکے. وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور اس کی دعا سے وہ لوگ غافل ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ کے علاوہ جن کو پکارا جا رہا ہے وہ قیامت تک تمہاری پکار نہیں سن سکتے، اور دوسرے وہ تمہاری پکار سے غافل ہیں، اس لیے کہ وہ عالم دوسرا ہے، اس دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں کی آواز وہاں نہیں پہنچ سکتی. جی یہاں کی آواز وہاں نہیں پہنچ سکتی. جی اور یہاں کہا گیا الی یوم القیامہ، ایک اصول ہے غائب مغیہ میں داخل ہوتا ہے، تو یہاں قیامت بھی اسی میں داخل ہے. یعنی قیامت کے بعد بھی وہ جواب نہیں دے پائیں گے. جی قیامت سے پہلے جواب دینا تو دور کی بات ہے، قیامت کے بعد بھی یہ جواب نہیں دے پائیں گے. لِأَنَّهُمْ لَا يَسْتَجِيبُونَ بَعْدَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ یا فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اور جن کو یہ پکار رہے ہیں ان کو بھی لایا جائے گا. اچھا یہ کہہ رہے تھے کہ تم دیتے ہو بیٹا بیٹی، تم مصیبتوں میں ان کی مدد کرتے ہو. اب وہ گھبرا کر کے بولیں گے ارے ہم نے کہا تھا ان کو، یہ تو ایسے ہی ہم کو مان رہے تھے. وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، ان کی عبادت سے ڈائریکٹ انکار کر دیں گے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، آج ان کو بتاتے ہو یہ کر لیتے وہ کر لیتے، وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے. وہ آدان، آدم ادو کی جمع انیمی، انیمیز بن جائیں گے، وہ تمہارے دشمن جب جمع کیا جائے گا، اور انکار کر دیں گے ارے ان کو ہم نے کہا تھا ہماری عبادت کریں. تو یہ تو ایسے مان نہ مان میں تیرا مہمان دیتے ہیں. کون دیتے ہیں بھائی؟ دلیل کچھ نہیں. ایک ہے بیچارہ اس کی تبلیغ کرتا رہتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی دیتے ہیں. اللہ کیسے کیسے لوگ ہیں دنیا میں. ایک بات یاد رکھو، کتنے بھی گناہ لے کر کے جاؤ بخشش کا امکان ہے. اگر شرک لے کر کے گئے ہو نو کمپرومائز، ڈائریکٹ جہنم. ایک بات اچھی طرح یاد کر لو، شرک پر کوئی کمپرومائز نہیں. جی 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 گناہوں پر کمپرومائز ہے. نبی کی سفارش کے دائرے میں آ جائے گا بخش دیا جائے گا، نہیں آئے تو اللہ اپنے رحم سے بخش دے گا. لیکن اگر شرک کر کے گیا ہے نو کمپرومائز. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کرنے والے کو کبھی نہیں بخشتا. جی 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 اس کے بعد بتایا گیا کہ جنت کی نعمتیں کیسی ہوتی ہیں. ایک بات سن لو، دنیا میں انسان کو جتنی نعمتیں ملتی ہے اس کی کوانٹٹی بھی صحیح نہیں، اس کی کوالٹی بھی صحیح نہیں ہے. دودھ والا آتا ہے
آپ کو دودھ دیتا ہے. میڈم بولتی ہیں دودھ میں پانی ملایا کہ پانی میں دودھ ملا دیا ہے؟ کتنا پتلا ہے رے, کیسا لا رہا ہے؟ روز جھگڑے ہوتے. شہد والا اس میں مکھیاں ڈال لیتا ہے, گڑ کی بھیلی ڈال کر کے, اور اس میں مکھیاں ڈال دیتا ہے, کچھ چھتا وتا ادھر ادھر ملا رہتا ہے, بکٹ میں ڈال دیتا ہے. اصلی شہد, اصلی شہد شہد نہیں ہوتا, وہ گڑ کا رس ہوتا ہے. وہ تو شہد کے اوپر بھی جھگڑا ہوتا ہے, شہد بھی خالص نہیں. تو دودھ پر بھی جھگڑے, شہد کے اوپر بھی جھگڑے, اور شراب کے اوپر بھی جھگڑے. کیا دے دیا رے؟ میں نے تو بوربن مانگا تھا, وائٹ ہارس مانگا تھا, تو نے ٹھرا کہاں سے دے دیا بولتا. میں مطالعہ کرتا ہوں, پڑھتا ہوں, بہت پڑھتا ہوں میں. جیسے میں ایسے میں انگریزی بھی طالب علم ہوں میں, ایسے نہیں خالی دین جانتا ہوں, دنیا بھی جانتا ہوں. ہمارا ایک اسکول ہے, ہندوستان کا سب سے حیرت انگیز اسکول ہے. ہمارے ہاں 4.5 سال کا کے جی کا بچہ 7ویں 8ویں کلاس کے لڑکوں کے اوپر بھاری ہوتا ہے جی. سائنس میں 30 تک کیمیکل ایلیمنٹس یاد ہوتا ہے ان کو جی. آپ بتائیے, نام بتائیے, بتا دے گا. کوبالٹ نمبر کیا ہوتا ہے؟ بولے نمبر کیا؟ کوبالٹ ہوتا ہے. آکسیجن بتا دے گا نمبر کیا ہوتا ہے جی. میتھمیٹکس میں پورے چھوٹے چھوٹے بچے. اور نرسری سے عربی داخل ہے, میڈیم انگلش ہے مگر دوسری زبان عربی ہے. یہ الف بے والی عربی نہیں, بولنے والی عربی. اور تیسری زبان دنیا کی سب سے حیرت انگیز سنسکرت ہے جی. سنسکرت پڑھائی جاتی, کالج تک ہو گیا الحمدللہ, پاس ہو گیا. تو دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں, ان نعمتوں کی ایک تو کوانٹٹی صحیح نہیں ہے, دوسرے کوالٹی صحیح نہیں ہے جی. دودھ ملتا ہے تھوڑا ملتا ہے, کوانٹٹی برابر نہیں ہے. پانی ملا کر کے ملتا ہے, کوالٹی صحیح نہیں ہے. شراب میں بھی ایسے ہی ہے, شہد میں بھی ایسے, نہ کوالٹی صحیح ہے نہ کوانٹٹی صحیح ہے. اللہ فرما رہا ہے ہماری جنت میں آ جاؤ. مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن. پانی بھی کیسا ملتا ہے؟ برابر ملتا نہیں, اور ملتا بھی ہے تو وہ کھارا پانی ہوتا ہے. بہترین پانی تو ملتا نہیں, خریدنا پڑتا ہے, اور وہ بھی اچھا نہیں ہوتا. وہ اللہ فرما رہا ہے ہماری جنت میں آ جاؤ, پانی کی کوالٹی بھی دیتے ہیں, کوانٹٹی بھی دیتے ہیں. کوالٹی کیا ہے؟ کوانٹٹی پہلے بتائے. فیہا انہار, ایک بوتل 2 بوتل نہیں, پوری نہریں دے رہے. نہر کی جمع انہار, نہریں دے رہے. یہ کوانٹٹی ہے. کوالٹی غیر آسن, پانی کو اسٹور کر کے رکھ لو, چند دنوں کے اندر خراب ہو جاتا, کیڑے پڑ جاتے. اس پانی میں کیڑے نہیں پڑتے, یہ کوالٹی ہے. وانہار من لبن, اور دودھ جس کے اوپر تم جھگڑتے ہو, آؤ کوانٹٹی دیتے ہیں, دودھ کی نہریں ہیں. وانہار من لبن, لبن ملک, 1-2 لیٹر نہیں, نہریں ہیں, نہر نہیں نہریں جی. یہ کوانٹٹی ہے. اور کوالٹی لم یتغیر طعمہ, دودھ کو اسٹور کر کے رکھ دو خراب ہو جاتا ہو. یہ نہریں ہیں, ان نہروں کا دودھ کبھی خراب نہیں ہوتا جی. وانہار من خمر لذۃ للشاربین, تم ایک بوتل کو ترستے ہو شراب کی, خمر من شراب, وائن. وانہار من خمر, شراب کی نہریں ہیں. اللہ اکبر, شراب کی نہریں. اور کیسی شراب؟ یہ تو کوانٹٹی ہے, نہریں ہیں. کوالٹی کیا ہے؟ یہاں پی لیتا ہے تو پی کر کے پڑا رہتا ہے, کہاں؟ کسی نالے کے پاس. یہاں کہا گیا لذۃ للشاربین, پینے والوں کو مزہ آ جائے, لذت ملتی ہے پینے والوں کو. ایک سے میں نے پوچھا پیتا ہے؟ پی لیتے. کیسا لگتا ہے؟ بولے مولانا جی جب منہ میں جاتی ہے تو بہت کڑوی دکھتی ہے. میں نے کہا بیوڑے, پھر کائے کو پیتا ہے؟ پھر کائے کو پیتا ہے؟ کڑوی لگتی. کہتا ہے لیکن جب اندر جاتی ہے جی تو اس کی بات جی. تو اب یہ پانی ہے, یہ کوانٹٹی دی گئی, کوالٹی دی گئی. دودھ کوانٹٹی دی گئی, کوالٹی دی گئی. شراب کوانٹٹی دی گئی, کوالٹی دی گئی. اب شہد, وانہار من عسل مصفی, نہریں ہیں شہد کی. اصل مینس نہر, وہ ہنی, شہد کی نہریں, مصفی بالکل خالص, اس میں ملاوٹ نہیں ہے. وہ تو بکٹ لے کر کے گھوم رہا ہے, وہ گڑ کا پانی ڈال کر کے. تو یہاں تو
کوانٹٹی بھی دی جا رہی ہے, کوالٹی بھی. کوانٹٹی کیسی؟ نہریں ہیں, بوتل نہیں ہے, نہریں ہیں سب, لیٹر نہیں ہے, نہریں ہیں سب. اللہ ہے. اور اس کے علاوہ کیا چاہیے؟ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ, ہر طریقے کے پھل ہیں, ڈرائی فروٹ بھی ہے اور ویسا پھل بھی. کیسے چاہیے آپ کو؟ سب ملنے والا ہے آپ کو. اور کیا چاہیے؟ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ, اللہ کی طرف سے مغفرت ہے. اور کیا چاہیے تم کو؟ یہاں سے کبھی نکالے نہیں جاؤ گے. کمن ہوا خالد فی النار, کمن یہاں ہمیشہ رہنے والے ہو, جہنمیوں کی طرح نہیں جہنم میں ہمیشہ رہنے جی, یہاں خلود ہی خلود ہے, کبھی نکالے نہیں جاؤ گے یہاں سے. اب کیا چاہیے تم کو؟ دنیا تو ایسی جگہ ہے کہ یہاں سے آدمی کو نکال لیا جاتا ہے جی, بڑی محنت سے مکان بناتا ہے, یہ وہ بناتا, یہ بناتا, وہ بناتا ہے, اور جیسے ہی مر گیا گھر والے بولتے جلدی نکالو اس کو اس کمرے سے. اپنے کمرے کو کیسا سجائے رکھتا ہے, کتنا پیسہ خرچ کرتا ہے بیڈ روم کے لیے, اور اسی بیڈ روم سے بڑی بے دردی سے اس کو نکال دیا جاتا ہے. بڑی سنجیدہ حقیقت ہے یہ, آدمی غور کر لے تو کھانا ہضم نہیں ہوگا اس کو, اسی کمرے سے اس کو نکال دیا جاتا ہے. جلدی سے اس کو نکالو, سڑ جائے گا یہ. اس کی اصلی جگہ اوپر نہیں ہے, اس کی اصلی جگہ نیچے ہے, لے جاؤ چھوڑ کر کے آ جاؤ اس کو. پھر کون جاتا ہے وہاں؟ کوئی نہیں جاتا, کوئی نہیں جاتا. آپ کو تنہا چھوڑ کر کے سب آ جاتے ہیں. آپ کا عمل آپ کے ساتھ جاتا ہے, یہ آپ کے ساتھ جائے گا, قرآن آپ کے ساتھ جاتا. گھبرا گئے وہاں نہ اے سی ہے, نہ روشنی ہے, نہ کچھ ہے, گھبرا گئے تو قرآن آ جاتا ہے. اچھا گھبرانا نہیں, میں تیرے ساتھ ہوں نا, میں تیرے لیے نور ہوں, میں تیرے لیے پنکھا ہوں, میں تیرے لیے اے سی ہوں, سب کچھ ہوں میں تیرے لیے. گھبرانا نہیں, میں ہوں نا, میں ہوں نا. جی جی جی. اللہ اکبر. بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا, ہم نے آپ کو فتح مبین دیا. بہت غور سے سنیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ عمرے کے لیے گئے ہیں, صحابہ کرام کو تیار کر. نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. تیار ہو گئے 1400 صحابہ, 1400 صحابہ تیار ہوئے, 1500 چلے. اب ابھی حدود حرم کے باہر ہی تھے. میں حرم سے ایک دفعہ آ رہا تھا تو حدیبیہ کے مقام پر, یہ سامنے وادی عثفان ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ چرانے بنانے کے لیے آتے تھے, اور ایسے گھرا ہوا ہے وہ. اور اس کے بعد ادھر ایک مسجد ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر کے صلح فرمائی تھی, اور ادھر کچھ ٹیلے وغیرہ ہیں سب. وہاں کے امام صاحب بڑی محبت کے ساتھ ملے, وہ رطب وغیرہ لائے, کھجور وغیرہ, اور فریز کا ٹھنڈا پانی, اور مزہ آ گیا. بات کر رہے تھے سب. تو یہ صلح حدیبیہ وہیں پر ہوتی ہے. سب سے پہلے تو یہ ہوا صلح کر لی جائے. بہرحال صلح ہو گئی. صلح نامہ جب لکھا جانے لگا, اب سائن کی ضرورت تھی. اس طرف سے کون سائن کرے گا؟ بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو سائن کرنا آتا نہیں تھا, لکھنا آتا نہیں تھا. کسی نے لکھا آپ کا نام محمد الرسول اللہ. اس طرف سے جو لوگ تھے بولے اسی پر تو جھگڑا ہے, ہم آپ کو رسول کہاں مانتے ہیں, لہذا آپ محمد الرسول اللہ کاٹیے, محمد ابن عبداللہ لکھیے, آگے باپ کا نام لکھیے, ہم آپ کو محمد الرسول اللہ کہاں مان رہے ہیں. نبی نے کہا کہ علی کاٹ دو. کہا کہ میں اللہ کے رسول, میں نہیں کاٹتا اس کو, میں نہیں کاٹتا اس کو. کہا کہ اچھا کہاں ہے, کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ امی تھے, الذی لا یقرأ ولا یکتب. پوری دنیا کا جو تہذیب سکھا کر کے, جو علم دے کر کے گیا, اسے پڑھنا نہیں آتا تھا. میرا نام کہاں ہے؟ اللہ, ایسا نبی دیکھا کبھی؟ ہمارا نبی ہے. درود شریف پڑھ لو ایک دفعہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بولے کہاں ہے؟ بولے اللہ کے رسول یہ ہے. آپ نے وہاں سے مٹا دیا اس کو, بتانے پر یہاں میرا نام ہے. نکتہ بتایا گیا, یہ دیکھو آخر میں ہے, سورہ فتح ہے. ایک آیت, آخری آیت جو لمبی آیت ہے, یہیں سے شروع ہوتی ہے. آخری آیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ محمد الرسول اللہ. دیکھیں نا, یہ نا محمد الرسول اللہ. اللہ نے فرمایا کہ نافرمانو, تم نے میرے نبی کا نام کٹوا دیا نا, بس صلح کی دستاویز پر سے.
میں اپنے قرآن میں وہی چیز لکھا دیتا ہوں، قرآن میں نازل کر دیتا ہوں، قیامت تک لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے۔ محمد الرسول اللہ وہاں کٹوا دیا گیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے میرے حبیب تمہارا نام وہاں کٹوا دیا گیا نا، میں وہی جملہ قرآن میں لکھ دیتا ہوں، قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے۔ محمد الرسول اللہ، اے قرآن بتاتا ہے ہمارے نبی کی عظمت کیا ہے، ہمارا نبی کتنا عظیم ہے۔ اللہ محمد الرسول اللہ، میرے حبیب تیرا نام کٹوا دیا گیا نا، میں تیرا نام یہاں لکھ دیتا ہوں، اور وہ بھی ابن عبداللہ کے ساتھ نہیں، تیری پہچان تو رسول اللہ کے ساتھ ہے، تیری پہچان عبداللہ کے ساتھ نہیں ہے، تیری پہچان اس وجہ سے نہیں کہ تو ابن عبداللہ ہے، تیری پہچان حقیقی یہ ہے کہ تو رسول اللہ ہے، تو میں محمد الرسول اللہ لکھ دیتا ہوں اور قیامت تک اس کو پڑھتے رہیں گے۔ جی یہ سب سے بڑی فتح ہے یہ، جی اسی وجہ سے اللہ نے شروع میں فتحنا لکا فتح مبینہ کہا، اور آخری آیت محمد الرسول اللہ سے شروع ہو رہی ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ ہاں، انا فتحنا لکا فتح مبینہ، یہ صلح حدیبیہ کے اندر جو صلح تھی اس کی بات ہو رہی ہے۔ بظاہر ایسا لگا جیسے دب کر صلح ہو رہی ہے، ان سال چلے جائیے، ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، طواف نہیں کرنے دیں گے۔ اچھا جہاں یہ مسجد بنی ہوئی جس کا تذکرہ بھی میں کر رہا تھا، حدود حرم اس سے 100 قدم کے اوپر ہے، حرم کے حدود وہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ ہم کو نظر آ ہمارا ایک کھمبا گڑا ہوا ہے، لوگوں نے بتایا کہ دیکھیں حدود حرم یہاں سے شروع ہوتا ہے، ادھر سے آگے سے جہاں کھمبا گڑا ہوا ہے، ہم حدود حرم سے باہر ہیں، فیصلہ اور صلح یہی ہوئی تھی جہاں پر وہ مسجد بنی ہوئی ہے۔ جی تو امسال چلے جائیے، کوئی طواف واف نہیں کرے گا، اور آئندہ سال جب آئیے تو ہتھیار لے کر مت آئیے گا یہاں، اور بہت ساری شرطیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلو بھائی ٹھیک ہے مان لیتے ہیں۔ حضرت عمر سب سے زیادہ غصے میں، کہا کہ اللہ کے رسول آپ اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں؟ بولے یس ہوں۔ ہم حق پر ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولے ہیں۔ کہنا کیا چاہتے؟ بولے اللہ کے رسول جب ہم حق پر ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم اتنا دب کر کیوں صلح کر رہے ہیں؟ یہ لوگ تلواروں کی زبان سمجھتے ہیں، اللہ نے کیا پاور دے رکھا تھا، یہ لوگ زبان کی بات نہیں مانتے، لوگ تلواروں کی زبان سمجھتے ہیں، اور ہم دب کر کیوں صلح کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کا حکم ہے یہ، تب سب خاموش ہو گئے۔ اے ہے تو مسلمانوں کو بھی ایسی چاہیے، کہیں جھگڑا ہو اور یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، فوراً پیچھے ہٹ جانا چاہیے، اسی میں خیر خواہی ہے، اسی میں خیر ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینہ، ہم نے آپ کو فتح مبین سے نوازا ہے جی، اور اس کو کھلی فتح کرا دیا۔ صلح کو جو دب کر کی گئی تھی اس کو فتح مبین کہا جا رہا ہے۔ ایک ہوتی ہے فتح، ایک ہوتی ہے فتح مبین، دونوں میں فرق ہے جی۔ فتح مبین کیسے؟ فتح مبین اس وجہ سے کہ اس صلح سے پہلے ایسا ماحول مسلمانوں کو نہیں ملا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ 10 سال تک کوئی ایک دوسرے سے لڑے گا نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ لڑائی بند ہو گئی، دستاویز پر سائن ہو چکی ہے طرفین کی، 10 سال تک کوئی لڑے گا نہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے گا۔ تو اب دعوت کا کام شروع، دعوت و تبلیغ کا کام شروع، اور اس دوران اتنے لوگ مسلمان ہوئے کہ اس سے پہلے اتنے مسلمان ہوئے ہی نہیں تھے۔ یعنی جو کام صلح سے ہوتا ہے وہ کام لڑائی سے نہیں ہوتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم کی وجہ سے آپ نے صلح فرمائی، یہ فائدہ ہوا، اسی وجہ سے اس کو فتح مبین کہا جاتا ہے۔ تو اصل کام ہے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، لوگ اسلام کو سمجھے، اسلام کے دائرے میں آئیں، اسلام کو ایکسیپٹ کریں، قبول کریں اسے۔ اسی وجہ سے فتح نہیں، فتح مبین ہے، یہ کھلی ہوئی فتح ہے۔ اور آپ کو 4 نعمتیں دی گئیں، پہلے دیکھ لو، یہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک کے چھوڑ دیتے ہیں، یہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے گا اللہ۔ سوال یہ ہے کہ کیا نبی سے بھی گناہ ہوتا ہے؟ نہیں، نبی سے گناہ کبیرہ نہیں ہوتا، گناہ صغیرہ بھی نہیں ہوتا، وہ معصوم ہوتا ہے، ہر نبی معصوم ہوتا ہے، اور ہمارے نبی تو افضل الانبیاء ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نہ آپ سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوتا ہے نہ آپ سے گناہ صغیرہ کا۔ ہاں خلاف اولا کوئی بات ہو جاتی ہے، اور آپ کی عظمت اتنی ہے کہ آپ اگر خلاف اولا بھی کوئی کام کرے تو اللہ اسے ذنب سے تعبیر کرتا ہے۔
یہ آپ کی عظمت ہے کہ آپ کے خلاف اولا عمل کو ذنب سے تعبیر کیا گیا. بعض لوگ کہتے ہیں یہاں ذنب کیوں لایا گیا, کیا نبی گناہ کر سکتا ہے؟ ارے بے وقوف, یہاں ذنب لا کر کے نبی کی عظمت بتائی گئی ہے, وہ یہ کہ آپ سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہیں ہوتا, آپ سے گناہ صغیرہ کا ارتکاب نہیں ہوتا. ذنب لا کر کے بتایا گیا ہے کہ خلاف اولا جو دوسرا کر لے تو اس پر کوئی گرفت نہیں ہے, لیکن نبی کر لے تو اسے گناہ تصور کیا جائے. یہ نبی کی عظمت ہے. یہ اتنا یعنی جو جتنا بڑا ہوتا ہے وہ چھوٹی بھی غلطی. ہمارے بہنوئی انہوں نے ایک مثال دی تھی کہ ٹرک کھڑا ہوا ہے, اب یہ ہے پڑھ رہے ہیں کالج وغیرہ میں, پینٹ شرٹ میں ہیں اور ٹرک پر گنا لدا ہوا ہے, گنا کھینچ رہے ہیں, کوئی کچھ نہیں بولے گا. دیکھ رہے ٹھیک ہے دنیا دار ہے, وہ اسٹوڈنٹ ہے, وہ کھینچ رہا ہے, کھینچنے دو. لیکن کہہ رہے ہیں کہ آپ کرتا پیجامہ پہن کر کے ٹرک سے کھینچ لیں گے, قاسمی صاحب ٹرک سے گنا کھینچ رہے بولے تو دنیا بھر کے لوگ متوجہ ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا آدمی جو کر سکتا ہے اسے لوگ برا نہیں سمجھتے, لیکن وہی کوئی بڑا آدمی کرے, دینی آدمی کرے, تو اس معمولی چیز کو بڑا سمجھ لیا جاتا ہے. ایسے ہی نبی اگر خلاف اولا کام کرے, خلاف اولا کا مطلب بتاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں اللہ کے فضل سے مجاہدین کے ساتھ فتح حاصل کی. 70 گرفتار ہو کر کے آئے, جس میں آپ کے چچا بھی تھے حضرت عباس. مشورہ کیا گیا کیا کیا جائے ان کے ساتھ, تو حضرت عمر نے بہت سخت فیصلہ کیا تاکہ سب کی گردنیں ناپ دی جائیں, خلاص. اور وہ بھی ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کی گردن مارے, تاکہ پتہ چلے کہ اسلام اور ایمان یہ دنیا کی تمام رشتہ داریوں سے کہیں زیادہ عظیم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی رحمت کے خلاف سمجھا, اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین, اسے پسند نہیں فرمایا. حضرت ابو بکر کی رائے پسند فرمائی کہ اللہ کے رسول فدیہ دے کر کے چھوڑ دیا جائے. جانتے ہیں اس میں آپ کے داماد حضرت ابو العاص گرفتار ہو کر کے آئے تھے. جانتے ہیں جن لوگوں کے پاس پیسے تھے, پیسے دے کر کے چھوڑا لے گئے اپنے قیدیوں کو. آپ کی بیٹی زینب, بڑی بیٹی, انہوں نے اپنا ایک ہار بھیجا جسے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے, آپ کی بیوی نے, ان کی شادی کے موقع پر دیا تھا. تو بیٹی نے فدیے میں وہ ہار بھیجا کہ ابا کو دے دینا, اس کے بدلے میں میرے شوہر کو چھوڑ دے. تو جب وہ ہار نبی کے پاس آیا تو آپ ہار دیکھتے ہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو یاد کرنے لگے, یاد آ گئی. اور آپ نے صحابہ سے کہا کہ اگر تم لوگ کہو تو میں ابو العاص کو ویسے ہی چھوڑ دیتا ہوں, اس ہار کی ضرورت نہیں مجھے. کہا کہ اللہ کے رسول جیسا مناسب سمجھے. تو اس میں آپ کے داماد بھی آئے تھے ابو العاص, اس وقت ایمان نہیں لائے, بعد میں ایمان لے کر آئے. کہا کہ اللہ کے رسول میں ایمان لا سکتا تھا یہاں, مگر اس وجہ سے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ڈر کر کے ایمان لے آیا ہوں, آپ نے چھوڑ دیا, اس کے بعد اب ایمان لے کر کے آتا ہوں. یہ تھے مسلم, یہ آپ کے داماد ہیں حضرت ابو العاص. فدیہ دے کر کے چھوڑ دیا جائے, یہ فیصلہ ہوا تھا. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اچھا, حضرت عمر کو جو فیصلہ تھا وہی اللہ چاہتا تھا کہ سب کی گردن مار دی جائیں, اس لیے کہ ہتھیار اصل نہیں ہوتے, ہتھیار اٹھانے والے ہاتھ اصل ہوتے ہیں. ہاتھ ہی کاٹ دو نا, ہتھیار کیا کرے گا. لیکن حضرت ابو بکر کے مشورے پر آپ نے کہا کہ سب کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے. اللہ کو یہ پسند نہیں تھا, لہذا آپ کو ڈانٹ پلائی گئی کہ سب کو قتل کر دینا. دیکھیے خلاف اولا کام ہے, گناہ نہیں ہے یہ, لیکن اولا کے خلاف ہے. بہتر یہ تھا کہ گردن ناپ دی جاتی, لیکن آپ نے خلاف اولا پر عمل کیا تو ذنب سے تعبیر کیا گیا. دیکھو یہ گناہ نہیں ہے کوئی, نہ بڑا نہ چھوٹا, صرف خلاف اولا بات ہے. خلاف اولا کا مطلب سمجھ میں آیا, بہتر کے خلاف. جی, تو آپ سے گناہ نہیں ہوتا. پہلے کا گناہ بعد کا گناہ کیا مطلب؟ قبل الرسالت, رسول بننے سے پہلے آپ کی ساری خطائیں معاف کر دی گئی, اور رسول بننے کے بعد قیامت تک یعنی آپ کی زندگی تک تمام گناہ معاف کر دیے گئے.
یہ اللہ کا احسان. اتمام نعمت، وہی تم نعمت، اتمام نعمت کا مطلب یہ ہے کہ پورا حجاز آپ کے ہاتھ میں آ گیا جی، اور جو لوگ مخالف تھے وہ دب گئے. یہ اتمام نعمت ہے. یہ پورا حجاز ہاتھ میں آ گیا اور مخالفین دب گئے. اب دعوت پھیلانے میں کتنی آسانی ہے. اب دیکھیں کوئی مخالف نہیں ہے نا، تو اتمام نعمت ہے یہ. اب آرام سے آپ دعوت و تبلیغ کیجیے. اچھا، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، یہ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا کا مطلب یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کے لیے فیلڈ پوری ہموار ہو گئی ہے، اس لیے کہ لڑائی بند ہو گئی ہے نا، اب کوئی لڑے گا نہیں، لہذا وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. اور تیسرے وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو نصر عزیز مانے غالب، اب کوئی آپ پر غالب نہیں آ سکتا، ایسی مدد اللہ نے آپ کو بہم پہنچا دی ہے. تو یہ تین نعمتیں یہ دنیاوی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کو اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے تاکہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں کہ جس طریقے سے آپ کو دنیا کی نعمتیں دی گئیں ایسے آخرت کی نعمتیں بھی آپ کو دے دی گئیں. اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ آپ کی اگلی پچھلی خطائیں، ذنب یعنی خلاف اولا چیزیں سب معاف کر دی گئیں. یہ ہمارے رسول کا مقام ہے جی. محمد الرسول اللہ کا مطلب تو آپ نے سمجھ ہی لیا. دیکھو ایک بات کہی جا رہی ہے کہ صحابہ ایسے ہیں آپ کے ساتھ رہتے ہیں. محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ نہیں کہا کہ آپ کے صحابہ جو آپ کے ساتھ ہیں. اس سے صحابہ کرام کا مقام پتہ چلا کہ آپ کے دکھ میں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی خوشی میں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی دعوت میں آپ کے ساتھ ہیں، میدان جنگ میں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ اکبر، یہ حقیقی ساتھی ہوتے ہیں. والذین معہ، یہ معیت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ساتھ رہنا بولے تو جی. اس میں صحابہ کرام کی فضیلتیں بیان کی گئیں جی. کہہ رہے کہ ان کے چہروں پر آپ سجدے کے اثرات دیکھیں گے. بعض لوگ پیشانی کے اوپر نشان چاہتے ہیں. پیشانی پر نشان یہ مطلوب نہیں ہے، چہرے کے اوپر سجدوں کا اثر ہونا چاہیے. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ پیشانیوں کے اوپر سجدے کے نشانات ہیں، بلکہ کہا گیا کہ ان کے چہروں کے اوپر سجدے کے نشانات ہیں، یعنی چہرہ چمکنے لگتا ہے. پتہ یہ چلا کہ اگر آدمی رات میں تہجد پڑھ لے تو کالا آدمی بھی ہو، بے ڈھب بھی آدمی ہو، لیکن اس کا چہرہ صبح نورانی ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے میں نور رکھ دے گا، اس لیے کہ سجود کا اثر آدمی کے چہرے کے اوپر ہوتا ہے. وجہ میں چہرہ، فیس، وہی کہا گیا سیماہم فی وجوہہم، آن ہز فیسز، ان کے چہروں کے اوپر، ان کی پیشانی نہیں کہے گی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے کی اصلاح کے بارے میں ایک بہت ہی عظیم بات کہی ہے کہ کوئی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے جی، مذاق نہ اڑائے. دیکھیں اس میں لفظ کیا استعمال کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء. یہاں یہ اتنی خطرناک بات تھی کہ مردوں کو الگ سے حکم دیا گیا اور عورتوں کو الگ سے حکم دیا گیا. تمسخر، سخریہ، یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے مذاق، ایک ہوتا ہے مزاح، یہ دونوں میں فرق ہے. تمسخر کس کو کہتے ہیں؟ لا یسخر، سخریہ، مذاق کس کو بولتے ہیں؟ کوئی آدمی کسی آدمی کے بارے میں اس طرح ذکر کرے کہ سننے والے کو ہنسی آ جائے، یہ تمسخر ہے. اور یہ ذکر حقارت کے ساتھ کرے، یہ جائز نہیں ہے. اس میں جذبہ کیا ہوتا ہے آدمی کا کہ اس کے اندر جو عیب ہے میرے اندر نہیں بولتے، اس وجہ سے منع کیا گیا ہے. حالانکہ آدمی کسی کی طرف ایک انگلی اٹھاتا ہے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ تین انگلیاں خود اس کی طرف ہے نا. بھائی یوں اٹھاتا ہے انگلی تو تین انگلیاں تو اس کی طرف ہے نا. کہ ایک عیب کسی کے اندر تو بتا رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ تیرے اندر یہ تین عیب ہوں. تو اپنے عیوب پر نگاہ رکھو بھائی، یہ دوسرے کو عیوب کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ تو مذاق کس کو بولتے؟ کسی آدمی کا ذکر کسی کے سامنے اس طرح حقارت کے ساتھ کرنا کہ آدمی ہنس پڑے. کامیڈی یہ جائز نہیں ہے جی، کامیڈی جائز نہیں ہے.
اور مزاح کس کو کہتے ہیں؟ مذاق میں آدمی کی دل آزاری ہوتی ہے، سخریہ میں مزاح جائز ہے، اس لیے کہ اس میں کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی بلکہ دل خوش ہوتا ہے۔ کیسے؟ ایک بڑھیا آئی اور اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرما دے میں جنت میں چلی جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ تو کر کے رونے لگی، کہا کیوں رو رہی؟ بولے آپ تو فرما رہے ہیں حضور کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، میں تو بوڑھی ہوں۔ ارے کہا اللہ کی بندی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بوڑھی ہو کر کے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، عورتیں سب جوان بنا کر کے، بوڑھے سب جوان بنا کر کے جنت میں ڈالے جائیں گے، یہ میں کہہ رہا۔ دیکھیے اب وہ خوش ہو گئی ہے۔ تو کسی چیز کو اس طریقے سے ذکر کرنا جس سے آدمی کا دل خوش ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں مزاح، اور کسی بات کا اس طریقے سے ذکر کرنا کسی کے بارے میں جس سے آدمی کی دل آزاری اور دل شکنی ہو، اس کو کہتے ہیں مذاق، اسی کو عربی میں سخریہ بولتے۔ منع کیا گیا عورتوں کو الگ سے، مردوں کو الگ سے۔ اور دوسرے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کسی کا عیب مت ڈھونڈو، جی عیب ڈھونڈتے رہتے۔ اس سے پتہ چلا کہ بلا اجازت اپنے موبائل سے کسی کی تصویر نہ لیں، بلا اجازت اس کی آواز ٹیپ کر کے وائرل نہ کریں، منع کر دیا گیا یہ عیب ڈھونڈنا اور عیب پھیلانا ہے۔ تیسرے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کا برا نام لے کر کے مت پکارو، جی جی اوے کانڑے، کانا ہے تو کانڑے بول دیجیے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اسے برے القاب سے مت پکارو ایسا۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی جاسوسی مت کرو، حرام ہے یہ، جی پھیلا ہوا سب مسلمان اسی میں سب شامل ہیں، سب کہاں کی بات کہاں پہنچاتے رہتے، جاسوسی کرتے رہتے۔ کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور غیبت کی مذمت اس طرح کی گئی۔ کیا کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ ویسے بھی انسان کا گوشت کوئی کھاتا نہیں، چہ جائے کہ بھائی اور چہ جائے کہ وہ مر گیا ہو۔ اللہ کہتے کہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ بشر یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا گیا فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، ایک ہوتا عجیب ایک ہوتا عجاب۔ وہ وہاں کہا گیا ہے سورہ سعد میں کہ محمد کا معاملہ عجیب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تمام معبودوں کو ملا کر کے ایک بنا دیا ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، وہ کہتے ہیں ایک ہی معبود ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، عجیب نہیں کہا، عجاب کا مطلب کیا ہوتا ہے، عجیب کا مطلب کیا ہوتا ہے، دونوں کا مطلب اسٹرینج ہوتا ہے، لیکن عجیب کا مطلب ہوتا ہے اسٹرینج، عجیب، اور عجاب کا مطلب موسٹ 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 اسٹرینج۔ یہ یعنی عجاب کے اندر ہوتا ہے ما تجاوز حد العجب، جو تعجب کے تمام حدود کو پار کر جائے۔ ارے اتنی انتہائی تعجب کے بعد تمام معبودوں کو میرا کرے گا نا، یہاں عجیب کہا گیا وہاں عجاب کہا گیا، تو عجاب اور عجیب کے درمیان یہ فرق ہے۔ اس کے بعد کہا گیا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آدمی جو بھی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے اسے لکھ لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مفسر لکھتا ہے کہ جب اقوال لکھے جا رہے ہیں تو افعال تو بدرجہ اولا لکھے جا رہے ہیں، آدمی کا قول لکھا جا رہا ہے تو آدمی کا فعل تو بدرجہ اولا نوٹ کیا جا رہا ہے، باتیں تک نوٹ کی جا رہی ہیں۔ ایک مفسر اس پر تبصرہ کرتا ہے اس سے پہلے والی آیت پر، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو وسوسے، جو خطرات گزرتے ہیں، دل میں جو باتیں آتی ہیں، وسوسے جو آتے ہیں شیطان کی طرف سے، اس کے نفس کی طرف سے، ہم ان وسوسوں سے بھی واقف ہیں، اس کے دل میں جو خیالات گزرتے ہیں ان خیالات سے بھی واقف ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اس کے علم کامل کی دلیل ہے۔ انسان کی تخلیق یہ اس کے قدرت کامل کی دلیل ہے، اور وسوسے جو دلوں میں گزرتے ہیں، اب آپ کے دل میں کیا، مجھے کیا معلوم، ایک بات مجھے معلوم نہیں، اور کہتے ہیں زندگی بھر جو وسوسے گزرتے رہتے ہیں ہم ان تمام وسوسوں سے واقف ہیں، اس کا علم کامل دیکھو۔ ایک مفسر یہ کہتا ہے کہ حتی فی خلجات نفسک انت مراقب ولیکن احمد اللہ لست علیہ محاسب، کہ یہاں تک کہ دل کی دھڑکنوں کے اوپر اللہ کی نگاہ ہے، تمہارے دل کی دھڑکنیں بھی جانچی جا رہی ہیں، نگرانی کی جا رہی ہیں، لیکن اللہ کا شکر کرو کہ جانچی تو جا رہی ہیں
نگرانی تو کی جا رہی ہے لیکن ان کے اوپر محاسبہ نہیں ہے، اللہ پکڑے گا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی جب تک کرتا نہیں ہے تو وسوسوں کے اوپر پکڑ نہیں ہوتی، لیکن وسوسوں کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ ہے. اللہ کا شکر کرو کہ وسوسوں پر گرفت نہیں ہے تمہاری، لیکن وسوسوں پر اس کی نگاہ ضرور ہے. وہ جانتا ہے تمہارے دل میں کیا ہے، لہذا دل میں برے خیالات لانے سے بھی بچو، اس لیے کہ معلوم ہے کہ میرا بندہ دل میں کون سا خیال لیے ہوئے. اللہ اکبر. اللہ سے حیا آنی چاہیے. نہیں اتنی بڑی بات ہے. کتنی پیاری کتاب ہے. نہیں دل بھی پاک رکھو یہاں تک کہ دل میں برے خیالات بھی نہ گزرے. کتنی پاک کتاب ہے. کون بولتا ہے یار کیسی کتاب ہے. کتاب کے بارے میں کوئی غلط تبصرہ کرے تو دل دکھ جاتا ہے. کسی پیاری کتاب کے اوپر کوئی آدمی تبصرہ کرے کتنا عجیب لگتا ہے. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. قیامت کے دن یوں پکڑے گا آدمی. چل سائق کہتے ڈرائیور کو، مَعَهَا سَائِق اس لیے کہ وہ لے جاتا ہے نا، پکڑ کر کے بٹھا کر کے لے جاتا ہے. اس کو سائق بولتے ڈرائیور. ہانکنے والا پکڑے گا. چل بولے کہاں جانا ہے بھائی؟ وہاں جانا ہے اللہ کے حضور. یسوق الی اللہ اللہ تک ہانک کر کے لے جائے گا. چل کھڑا ہو جائے. اب اللہ تجھ سے سوال کرے گا، جواب تجھے دینا ہے. حدیث میں وہ دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا، دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا، کسی کو اپنا مددگار نہیں پائے گا. پیچھے کیوں نہیں دیکھے گا؟ اس لیے کہ سامنے اللہ ہے. پیچھے کیسے دیکھے؟ ہمت نہیں ہے کسی کی پیچھے دیکھنے کی. سامنے اللہ ہے. ڈر کے مارے پیچھے نہیں دیکھے گا، دائیں بائیں دیکھے گا. کوئی ترجمان نہیں ہے. اب بتاؤ کیا حال ہوگا آدمی؟ سوال کرنے والا اللہ ہے اور آپ کھڑے ہیں عدالت میں، گواہ بھی وہی ہے. چل بولے تو اس کو کہتے سائق. اور ایک ہے شہید، وہ بھی ساتھ میں ہے. یہ کون ہے؟ بولے السائق کاتب السیئات، یہ برائی جو لکھ رہا ہے. اور شہید کون ہے؟ دائیں طرف کاتب الحسنات، یہ بھی حاضر ہوگا وہاں. ہاں یہی ہے. بولے تو یہی ہے. ایک گواہی دینے والا اور ایک پکڑ کر لے جانے والا. برائی لکھنے والا ادھر والا، یہ ہے سائق. اور دائیں طرف کاتب الحسنات، اچھائیوں کو لکھنے والا، یہ ہے شہید. دونوں وہاں موجود ہوں گے. جہنم کتنی بڑی ہے وہ دیکھو. تمام جہنمی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. جنتی اتنے کم ہوں گے کہ جنت نہیں بھرے گی. اور جہنم اتنی بڑی ہے کہ تمام جہنمیوں کو ڈالنے کے بعد بھی جہنم نہیں بھرے گی. اور اللہ نے دونوں کو بھرنے کا وعدہ کیا. تو جنت میں ڈالنے کے لیے، اس کو بھرنے کے لیے اللہ دوسری مخلوق پیدا کرے گا. اس طرح جنت بھر جائے گی. ان سب سے جنت نہیں بھرے گی، اتنی بڑی ہے جی. اور جہنم بھی نہیں بھرے گی. تمام کے تمام جہنمی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. جہنم بولے گی وَيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ. ہم جہنم سے پوچھیں گے بھر گئی؟ هَلِ امْتَلَأْتِ بھر گئی؟ تو بولے گی وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ. کیا کوئی اور بھی ہے؟ کیا کوئی اور بھی ہے؟ پیٹ نہیں بھرا ابھی میرا. کیا کوئی اور بھی ہے؟ جتنے بدماش اور جتنے نافرمان تھے سب آ گئے، لیکن میرا پیٹ نہیں بھرا ابھی، اور چاہیے. هَلْ مِن مَزِيدٍ. کیا کوئی اور بھی ہے؟ اب کوئی ہے یہ نہیں ہے. تو اللہ دوسری مخلوق نہیں پیدا کرے گا، اس لیے کہ کسی مخلوق کو پیدا کر کے سزا دینا بے گناہ یہ اللہ کے رحم کے خلاف ہے. لہذا وہ اپنا پیر ڈالے گا جہنم میں. اللہ پیر ہے اس کے، پتہ نہیں کیسا ہے. پیر ڈالے گا جہنم سمٹ جائے گی جی. اس طرح جہنم بھر جائے گی. اور جنت کو بھرنے کے لیے ایک دوسری مخلوق پیدا کرے گا، پتہ نہیں کون ہوں گے وہ، ان سے جنت بھر دی جائے گی. اس جنت کا وعدہ کس سے کیا گیا ہے؟ جو اواب حفیظ ہوگا اور جو قلب منیب لے کر کے آئے. اسے سمجھو اچھی طرح. یہ اواب حفیظ کون ہے؟ کہ اگر آدمی یہ اواب حفیظ بن جائے تو جنت مل جائے گی اس کو. ایک مفسر کہہ رہے ہیں کہ الا انبئوک بالاواب الحفیظ. میں تمہیں نہ بتا دوں کہ اواب حفیظ کس کو بولتے ہیں، جس کے بارے میں جنت کا وعدہ کیا گیا. کہا کہ اواب حفیظ کون ہے؟ هو الرجل الذي يذكر ذنبه اذا خلا فيستغفر الله. وہ آدمی اواب حفیظ ہے کہ جب تنہائی میں ہو، اکیلا ہوا، کوئی آس پاس نہیں ہے، تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو پڑے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، ایسا آدمی اواب حفیظ ہے۔ لہذا اگر جنت چاہیے تو یہ کام کیجئے۔ گناہ ہونا یہ اہم نہیں ہے، گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا یہ بہت اہم بات ہے۔ تو تنہائی میں ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے معافی مانگو، استغفار کرو، تو اواب حفیظ ہیں آپ۔ وہ آدمی جو اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کر کے تنہائی میں روئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے، وہ اواب حفیظ ہے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے قلب سلیم اور ایک ہوتا ہے قلب منیب۔ تو قلب سلیم اور قلب منیب یہ دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک منیب دل ہوتا ہے اور ایک سلیم دل ہوتا ہے۔ سلیم کا تذکرہ اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ یہ آیا سورہ شعراء میں، اور یہاں آیا ہے مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ۔ تو یہاں ہارٹ کی صفت، دل کی صفت منیب ہے، اور سورہ شعراء میں ہارٹ یعنی دل کی صفت سلیم ہے۔ تو قلب سلیم میں اور قلب منیب میں کیا فرق ہے؟ قلب سلیم اسے کہتے ہیں جس کا دل شرک سے سالم ہو، محفوظ ہو، گناہوں سے محفوظ ہو، نفاق سے محفوظ، جتنی بھی گندگیاں ہیں دل اگر ان سے محفوظ ہے تو سلیم کا مطلب ہوتا ہے محفوظ۔ تو ایسا دل جو شرک، کفر، نفاق اور معاصی سے محفوظ ہو اسے قلب سلیم کہا جاتا ہے۔ اور یہ قلب منیب کیا ہے؟ قلب منیب کا مطلب ہوتا ہے، منیب مانے رجوع کرنے والا۔ رجوع کا مطلب سمجھو، رجاع یعنی رجوع کرنے، ایسے جا رہا تھا ایسے، یہ ایسے کرے، یہ رجوع ہے، یہ ادھر جا رہا تھا نا ایسے ہو گیا۔ اس کی تفسیر کیا ہے ایک مفسر نے کہ قلب منیب کہتے ہیں کل عبد العابق عن سیدہ مدتن ثم یرجع الیہ۔ کوئی نوکر، کوئی غلام اپنے آقا سے کچھ دنوں کے لیے بھاگا ہوا ہے، پھر بھاگ کر کے اس کی طرف آتا، لوٹ کر کے اس کی طرف آ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی تم گناہوں کے میدان میں آگے بڑھ گئے نا، کچھ دن تک گناہوں میں رہے، اب پلٹو، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ یہ اس آدمی کی طرح، اس غلام کی طرح جو کچھ مدت کے لیے بھاگ گیا تھا شیطان کے وساوس کی وجہ سے، گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا تھا، اب وہاں سے لوٹ آؤ۔ تو قلب منیب وہ ہے جو گناہوں کے میدان میں جانے کے بعد اللہ کی طرف لوٹ آئے، اس غلام کی طرح جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا تھا پھر لوٹ کر کے آ گیا۔ جی جی، یہ دونوں پاروں کا خاص خاص آیتوں کی تفسیر تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔